بند کیا ہوا. اچھا تو کیا کہہ رہے تھے آپ؟ بات یہ ہو رہی تھی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو دیکھا کہ جی پوائنٹس تو بہت سارے ہیں. تو سب سے پہلے ہم تعارف کرا دیں کیونکہ ہماری ویڈیو جو ہے وہ جو ہے دیکھنے والوں کو پتا ہو کہ کون ہے. تو میں پریزیڈنٹ پائم پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ آغا حسن سید جرمنی سے یہاں فرانس میں ہوں جمال ٹاکر صاحب کے گھر پہ. اور آپ؟ میں چیئرمین پائم پاکستان عوامی انقلاب پائم پاکستان سے. بلکہ میرے کیا کہنا چاہیے کہ حسن پریزیڈنٹ جو پائم ہیں وہ میری طرف آئے ہوئے ہیں فرانس میں، اور ہم نے کچھ ڈسکشن کرنی تھی جو کہ پبلک کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور حقیقت سے بہت قریب ہیں. تو وہ پریزیڈنٹ آغا حسن سید پاکستان عوامی انقلاب پائم جو ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے ڈیبیٹ کریں گے، بات کریں گے. دیکھیے ساتھ ساتھ فوٹو بنائیں گے. اچھا بات یہ ہے سب سے پہلے کہ جو پاکستان کی قوم کے ساتھ گھناؤنا مذاق لوگ مذاق کر رہے ہیں اس پوری قوم کے ساتھ، اور وہ ہے کہ یہ اس میں ہمارے اندازے کے مطابق وداؤٹ دی ہیلپ آف ایجنسیز اینڈ ملٹری اینڈ آل ادر سورسز اسٹیبلشمنٹ یہ ہو نہیں سکتا جو یہ مذاق لوگ کر رہے ہیں اس قوم کے ساتھ. ہم یہ دیکھ رہے ہیں ایک جگہ پہ 2-3 جگہ پہ دیکھا کہ اگلا پرائم منسٹر کون ہوگا. ٹھیک ہے، اگلا پرائم منسٹر میں نام انہوں نے دیا ہوا ہے شہباز شریف کا، عمران خان کا اور بلاول کا. بندے کی عقل کام نہیں کرتی ہے، انسان کی عقل کام نہیں کرتی ہے. بلاول زرداری کا نام دے رہے ہیں اگلے پرائم منسٹر کے طور پہ، اور یہ لوگوں کو باور کرایا جا رہا ہے، ان کے دماغوں میں بٹھایا جا رہا ہے اس لونڈے کا جو کہ اول تو ہائی جیک کی ہوئی پارٹی ہے، جو کہ غنوا بھٹو اور فاطمہ بھٹو کا حق بنتا تھا. مرزا بھٹو کے حساب سے وراثت ایسے چلتی ہے، لیکن بےنظیر بھٹو جو فراڈی شور ہے اس نے جو ہے یہ پارٹی ہائی جیک کی، جھوٹے یہ چیزیں بنوا کے اور یہ ولے بنوا کے. ناہید خان تک اس بات کے اوپر کسی نے اس کی بات کو سنا نہیں ہے، انہوں نے زبردستی قبضہ کیا. تو یہ ایجنسیوں کی ہیلپ کے بنا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب یہ بے نظیر کو مارا گیا تھا اس سے پہلے یا پھر اس کے بعد ISI کے دفتر میں اس کو بلایا گیا تھا اور 4-6 گھنٹے کی بریفنگ دی گئی تھی اس کو زرداری کو. یہ تب سب کچھ طے ہوا تھا، اور یہ چیز ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ISI اور زرداری نے مل کے اس کو بے نظیر کو مارا ہوگا، ہو سکتا ہے. بہرحال واللہ عالم بثواب. بات جو کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ انتہائی انسان کی عقل کام نہیں کرتی کہ بلاول کا نام بھی بطور پرائم منسٹر کے طور پر لوگوں کے دماغوں میں بٹھایا جا رہا ہے. کیا اس کی کیا ہے، اس کی کیا کریڈیبلٹی کیا ہے، اس لونڈے کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ 24 سال کا لونڈا جو ہے، جو سارا عمر باہر رہا اور اس کے بعد جو ہے وہ پبلک سے دور رہا، اور نہ اس کو پبلک کے مسائل کا پتہ ہے، نہ اس کو بنیادی سیاست کا پتہ ہے، نہ کسی چیز کا پتہ ہے، صرف اس لیے کہ بے نظیر کی اولاد ہے تو اس لیے وہ جو ہے اگلے پرائم منسٹر کے طور پر اس کا نام لیا جائے. جبکہ اس کی پارٹی 5 سال پورے کر کے گئی. اس کے باپ کی صدارت میں ان کے پرائم منسٹر رہے ہیں، اس کے صوبائی گورنر رہے ہیں، صوبائی چیف منسٹر رہے ہیں، وزراء رہے ہیں، فوج ظفر موج ان لوگوں کی رہی ہے، اور پاکستان کے مسائل وہیں کے وہیں کھڑے رہے 5 سال. ٹھیک ہے، اس کے بعد اب یہ کون لوگ ہیں، وہ کون سا مافیا ہے جو یہ گھناؤنے کھیل کھیل رہا ہے کہ بلاول کا نام بینگ پرائم منسٹر دینا؟ کیا وہ ملک مذاق ہے؟ کیا وہ قوم مذاق ہے کہ کل کا چھوکرا، کل کا لونڈا جس کو اس نے بنا دیا پیپلز پارٹی کا چیئرمین بنا دیا، اس کی عقل تو چیئرمین والی نہیں ہوگی نا، اس کی عمر تو چیئرمین والی نہیں ہے نا، اس کا تجربہ تو چیئرمین والا نہیں ہے نا، کہ وہ بینگ پرائم منسٹر کو ایک مذاق سیٹ ہے. جب اٹھتے ہو تو پرویز کیا نام ہے، راجہ پرویز اشرف کو بنا دیتے ہو ایک ٹکے کے آدمی کو، کبھی کسی کو بنا دیتے ہو، کبھی کسی کو بنا دیتے ہو. اس کے گیلانی کو بنایا، وہ کھربوں روپے رشوتیں کھاتا رہا، سب نہیں جانتے، اس کے باوجود بغیرتوں کی طرح منہ نکال کے باہر پھرتے. یہ قوم کے ساتھ اتنا گھناؤنا مذاق ہے تو یہ قوم پھر بھی ان کے پیچھے بھاگ رہی ہے، ان لوگوں کے کو سپورٹ کر رہی ہے، ان کے ناچ گانے کر رہی ہے. اب عقل کام نہیں کرتی.
کہ اس قدر گھنونا کہ شہباز شریف کرپشن میں اس کے خاندان، اس کا نواز شریف نکالا گیا ہے، اپنا کے پی کے میں جو ہے وہ ابھی بھی 2 نشستیں ہاری ہیں ان لوگوں نے، بھی کسی ضمنی انتخابات میں پتہ نہیں کہاں سے اپنی کے پی کے میں ہاری ہیں یہ پی ٹی آئی والوں نے وغیرہ وغیرہ. تو مقصد ان کی وہاں پر بھی مقبولیت کھو چکے ہیں. وہاں ایک کرپٹ آدمی لگایا ہوا، بابا انہوں نے لگایا ہوا، خٹک لگایا ہوا ہے، اور وہاں پر جو ہوش ربا کرپشنز ہو رہی ہیں، اپنا جو ہے عمران خان جو ہے وہ اس قدر لوگوں کو، کرپٹ لوگوں کو اس کے ساتھ ملایا ہوا ہے، لوگوں کو ننگا کر کے لڑکیوں کو پھرانے والوں کو اس نے بغل میں رکھا ہوا ہے، کسی کے خلاف کوئی وہ نہیں ہے، کسی کے افسوس کے لیے وہ نہیں جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. ایک وہ لفٹ گری وہاں پہ ایبٹ آباد میں، وہاں اس کے کوئی بندہ نہیں گیا، ان لوگوں کی حکومت کا بندہ نہیں گیا، یہ ہیلی کاپٹر بیٹھ کے چاول کھانے چلا گیا کسی کی شادی میں. یہ تینوں کے جو نام لوگوں کے ذہنوں میں بٹھائے جائے، تینوں کے تینوں، 2 تو کرپٹ ترین ہے اور تیسرا جو ہے وہ لونڈا ہے. اس کو وہ کیونکہ بیلی کی اولاد ہے. کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ 22 کروڑ عوام کی قسمتیں کا جو لگام ہے وہ ایک لونڈے کے ہاتھ میں دی جائے؟ یہ کون لوگ ہیں اور کتنی عمر میں ایک پرائم منسٹر بنایا جاتا ہے؟ ہاں دوسری بات یہ ہے کہ کیا کوئی ہمیں تو پہلے معلوم تھا کہ انہوں نے بے نظیر کے دور میں جب وہ 33 سال کی عمر میں پرائم منسٹر بنی تو انہوں نے ترمیم کر کے تو اس کو ایج کم کی تھی کہ جی پرائم منسٹر 33 سال کی عمر پر 40 کا تھا یا 45 کا ایک ایج رکھی ہوئی تھی پرائم منسٹر بننے کی. وہ بے نظیر کی وہ ترمیم کی گئی. ٹھیک ہے، اب کیا انہوں نے وہ ایج اڑا دی ہے ترمیم کر کے کہ کسی بھی 2 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ بھی آ کے پرائم منسٹر بن سکتے؟ یہ اس قدر جو ہے بھیانک اور افسوسناک کھیل کھیلے جا رہے ہیں آئین کے ساتھ بھی. اور فوٹو ساتھ بنائے گا. تو مقصد یہ کہنے کا ہے کہ یہ سوچنے کی بات ہے جو ہم بات کر رہے ہیں، یہ انتہائی افسوسناک بات ہے. ٹھیک ہے نا، کہ اب جیسے وہاں پر سونیا گاندھی نے اس کو، راہل گاندھی کو دیا ہے اپنا کانگریس کا، اس کو پہلے اس نے اتنے برس اپنے ساتھ رکھا، اس کو سب کچھ کیا، سکھایا، یہ کیا وہ کیا، اس کے بعد جا کے کانگریس کے ہاتھ میں دی ہے. یہ تو نہیں لونڈا کر کے اٹھ کے آ کے قوم جو ہے اس کا پیٹ کمر سے لگ رہا ہے. اس لونڈے کا جو ہے جب گیا تھا تو کیا تھا، اب اس کو پھول پھول کے کپا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھوکی قوم کے پلے ہوئے لیڈران، یہ کون لوگ ہیں اس ملک کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ کون لوگ ہیں جو ایجنسیاں، فوج، کس یہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا یہ جو بے نظیر نے اپنے اسٹیبلشمنٹ میں جو نقطے چھوڑے تھے اپنے 2-3 حکومتوں کے بیچ میں، اور جو اس کے ناسور جو اس نے وہاں پہ جڑوں میں بٹھائے ہیں، یہ وہ لوگ کر رہے ہیں؟ سفارتکاروں میں ہیں، ادھر ہیں، ایک مافیا بنا ہوا ہے. کوئی ایک طرف 15 سال لوگوں نے محنت کی ہے، ان کو تم ریکگنائز نہیں کر رہے ہو، اور ایک طرف جو لونڈا جس کو کوئی پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اس کو منہ دھونے کا پتہ نہیں ہے، اس کو پرائم منسٹر کے لیے لوگوں کے ذہن بنا رہے ہو. یہ کس قدر خوفناک منظرنامہ پیش کرتا ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ چیز ہماری عقل سے بالا تر ہے، اور ہم اس بات سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اس سارے سسٹم کو کون جو ہے رن کر رہا ہے، کون جو ہے یہ اس ملک کی مقدر سے کھیل رہا ہے، اور کون جو ہے وہ اپنی اس قوم کا بیڑا غرق کرنے پہ تلا ہوا ہے. کوئی بھی شخص عقل مند ذی ہوش آدمی جو ہے وہ یہ کبھی دماغ میں نہیں بٹھا سکتا کہ بلاول زرداری والا آدمی پرائم منسٹر ملک کا بنے گا، جس کے نیچے جنرلز ہوں گے، جس کے نیچے 15 لاکھ کی آرمی ہوگی، جس کے نیچے ایٹمی بٹن ہوگا، جس کے نیچے پتہ نہیں کیا کچھ پورے ملک کا سسٹم ہوگا، بڑے بڑے ادارے ہوں گے، ایک لونڈے کے لیے کہ وہ پیپلز پارٹی کا چیئرمین ہے. اور جبکہ انہوں نے ثابت کیا 5 سال میں اس کے باپ نے کچھ نہیں کیا سوائے یاشیاں کر کے، لوٹ مار کر کے. ان کی ایک لونڈی، ایک فاحشہ، ایک رنڈی مشیر جو ہے وہ لوگ بستر گرم کرنے والی، جو یہ خود بلاول جو ہے وہ ہنا رحمانی گھر اس کا بستر گرم کرتی ہے بینگ وزیر خارجہ. کیا لوگوں کی غیرتیں، عزتیں مر چکی ہیں؟ مری گئی ہوں گی. کہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ جرنلسٹوں میں بھی اور دوسرے شعبوں میں بھی جو آتا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو کر لونڈے فوٹو کھنچواتے ہیں، اور جو ہے ایک صدر بنتا ہے اس سے فوٹو کھڑے ہوئے کھنچوا دیتے ہیں، دوسرا کھڑے ہوئے. ان کا کوئی ضمیر، ان کا کوئی دین، ان کا ایمان نہیں. کون سے لوگوں سے پیدا ہوئے ہیں؟ ان کے لوگ زندہ ہیں یا ان لوگوں کو شرم نہیں آتا اپنے اوپر؟ یہ اتنے بغیرتوں کی آنکھیں کھول کے، بڑا لتا کھول کے ٹانگیں کھڑی کر کے بے غیرت اور ڈھیٹ لوگوں کی طرف فوٹویں کھینچواتے ہیں. ان کو اپنے اوپر شرم نہیں آتی، گھن نہیں آتی ان لوگوں کو کہ ان کی ماں نے ان کو کس طرح سے پیدا کیا،
ہر بندے سے کھڑے ہونے والے, ان کا کوئی ضمیر ہے کہ یہ کسی کے کہ کہیں پر قوم کے لیے بول سکتے ہیں؟ یہ جرنلسٹ جو ہے چاہے باہر کے ملک میں چاہے ادھر ہو, اتنے بے غیرت ہیں کہ ان کی تو جیسے برما میں لوگوں نے ان کی ٹانگیں کاٹ کے مارا تھا زندہ. ان کو اس طرح سے ان لوگوں کا علاج ہونا چاہیے, کیونکہ یہ انسان نہیں ہے, یہ حیوان ہے. صرف حیوانوں کے ضمیر نہیں ہوتے, اور یہ ان لوگوں کو کچھ ضمیر ہے. ہمیں تو عقل والی کام نہیں کرتی. کن لوگوں کے نطفوں سے یہ لوگ پیدا ہوئے؟ جو پرائم منسٹر بنتا ہے, جو باہر کے ملک میں آتا ہے, یہاں کے جرنلسٹ کھڑے ہو کے اس کے ساتھ فوٹو کھنچواتے ہیں, پھر کوئی دوسرا آتا ہے اس سے کھڑے ہو کے فوٹو کھنچواتے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اپنی سیلف پروجیکشن کر رہے ہیں, یہ اپنے آپ کو اپنے شعبوں کے پیچھے جو ہے اپنے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں, اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. نام جرنلزم کا ہے, 2% کی ان کی اوقات نہیں ہے. ان لوگوں کی جو ہے وہ ان کی ایکشن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گھٹیا ترین لوگوں خاندانوں سے اٹھ کے آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر آ کر بس گئے ہیں, اور یہاں پہ ہوں یا وہاں پر ہوں. میں یہاں ہم اسی بات کر رہے ہیں, یہاں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو وہاں سے اٹھ کے آتے ہیں, وزیر شزیر ٹٹو پنجو اور پرائم منسٹر یہ وہ جو بھی آتا ہے اس ساتھ کھڑے کے فوٹو کھینچانے کے ہوتے ہیں. ان لوگوں کا ان کو پتہ نہیں کہ ذمہ داریاں کیا ہیں, اور پھر کسی پارٹی سے شامل ہو جاتے ہیں. اس قدر ان کی شکلوں پہ لعنت ہے سالوں کی. ہمارے ہاتھ تو چڑھیں گے تو ہم ان کو تو اس سے کاٹیں گے, آج نہیں, کل نہیں, پرسوں نہیں, سال بعد, 10 سال, 20 سال, جب بھی. ہمارا ایک ہی موقف ہے, 14 سال سے 15 سال ہونے والے ہیں ہم میدان میں ہیں. ہمیں قبول نہیں کرنا انہوں نے. جو صحیح لوگ ہیں, جن کا ویژن ہے, وہ باتیں کرتے ہیں. عمران خان کے ویژن کی کیا ویژن ہے اس کا؟ جمائمہ کہہ رہی ہے ایک جگہ کے اوپر کہ عمران بڑا گریٹ آدمی ہے, اس نے تو میرے باپ سے 1 ٹکا نہیں لیا. یہ اس نے پہلے کہا جب اس کا مقدمہ نہیں تھا, اور مقدمے کے اوپر وہ جھوٹی عورت کہہ رہی ہے کہ پیسے میں نے دیے تھے. اب کس بات پہ یقین کیا؟ جب سامنے ویڈیو لگی ہوئی ہے کہ اس نے کہا اس نے 1 پیسہ نہیں لیا, اور دوسری طرف بعد میں کہہ رہی ہے کہ وہ یہ انہوں نے اور یہ ایک مخصوص وہ بنایا جا رہا ہے. شیخ بول رہے دوبارہ شادی کر لے. کیا تم پاکستان کی فرسٹ لیڈی جو ہے برطانیہ کی عورت کو بنانا چاہتے ہو؟ ایک سوچے سمجھے, ایک خطر بچا ہوا ہے, سوچنے کی بات ہے. تو مقصد صرف کہنے کا یہ ہے کہ یہ چیزیں اس نے کہا کہ ہم بھیک نہیں مانگیں گے. ہاں, اور عمران خان جو ہے کھڑا کے بعد بول رہا ہے اس قدر جھوٹا آدمی, جھوٹ بڑا کہتا ہے ہم بھیک نہیں مانگے. تم نے بھیک سے تو سارا اپنا چھوکا خانہ کھڑا کیا, بھیک ہی مانگتے رہے ہو. ایک سڑک سے دوسری سڑک تک کے کونے ملک بھیک ہی مانگی نا. بیگم نے پھر اس کے بعد بیگم نے کہہ دیا جو میں نے پیسے دیے. ہاں, اس کے بعد جو ہے اس جمامہ سے پیسے لیے تو بھیک ہی تھی نا. پھر کہتا ہے کہ ہم بھیک نہیں مانگے. کس بل پہ کہتا ہے؟ پھر امریکہ کے ساتھ باتیں کرتا ہے, اور لوگ جو ہے نعرے مارے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ہم بڑا یہ کریں گے تو لیکن برابری کے بل پہ تمہارے پاس برابری کی بات ہے؟ صرف حکومت میں آنے کے لیے جھوٹی باتیں کہہ رہے ہیں, کیونکہ پتہ ہے کہ یہ لوگ یہ آگے گدے جو ہے جلسے میں شامل ہیں, یہ کل کو بھول جائیں گے. تم تک تو پہنچ نہیں سکتے, تم سے کوئی جواب طلبی کوئی نہیں کر سکتا. کہتا ہے ہم دوستی کریں گے مگر ہم اس کو مداخلت نہیں کرنا. ہاں, ہم دوستی کریں گے اس سے, اور مداخلت کر دیں گے. امریکہ کے ساتھ تم اتنی کرتے ہو, تم نے ایک گوری سے پیسہ لے کے بقول, اگر تم نے کہا تم نے اپنا جائیداد بنائی ہے امداد لے کے, تو تم کہتے ہو کہ ہم امریکہ سے امداد نہیں لیں گے اور برابری کے بل پہ بات کریں گے. مطلب یہ سوچنے کی بات ہے. یہ جو ٹکے کا جرنلسٹ, ٹکے کے آدمی باہر کے ملکوں میں, ان کی شکل پہ لانا چاہتا ہے, ان کی نیچے سے گولی مار کے ان کے منہ سے نکالنی ہے. یہ پائن انقلاب نکالے گا. یہ کسی اس میں نہ رہیں, یہ کسی شودے پن میں نہ رہیں. یہ نہ سوچے ایسا نہیں کریں گے. یہ پیرس سے لے کے دوسرے کونے تک جتنے بھی پاکستانی جرنلسٹ ہیں نا, ان لوگوں کے چوتڑوں ہاں, یہ اگر بدماش ہے نا, یہ اپنے بھول جاؤ بدماشی, ابھی ہمارے ہاتھ سے نہیں چڑھے. ان کے چوتڑوں میں یہ کوئی اور لوگ ہوں گے سے نکالیں گے. دیکھنا آپ, تو یہ چیزیں جو ہے یہ بات جو ہے, اس بات کو مقصد میں جو کہنے کا ہے وہ یہ ہے کہ اب اگلی بات جو ہے وہ چودھری افتخار نے ابھی خود کہا ہے. چودھری افتخار نے کہا کہ یہ جو ہم عدلیہ کو کہتے ہیں کہ عدلیہ کے یہ جو ججز ہیں یہ بلڈی یہ لوگ جو ہیں کرپٹ ہیں, بہت یہ کرپٹ ہے. اگر وہی اس نے چودھری افتخار نے بھی کہا ہے کہ نواز شریف کی والی پوزیشن تھی ان لوگوں کی کیس کی, انہوں نے ایک کو ریلیف دے دیا ہے عمران خان کو, ترین کو انہوں نے ذبح کر دیا ہے. ٹھیک ہے جی, ایک کو ریلیف دینا تھا. کمین کیسے کہہ دیا اس کو؟ ہاں, اس کو کیسے سادہ کمین کہہ سکتے ہیں؟ کس بات پہ سادہ کمین کہا ہے؟ 62-63 آرٹیکل کے حساب سے بات کرو. اس کی اولاد ہے ناجائز, بہت کچھ ہے اس کا, لیکن انہوں نے اس کو کیا. یہ کون لوگ ہیں یہ ہم جاننا چاہتے ہیں, کون ہے وہاں پہ؟ شراب چرس پینا, ہاں, کرنا, سب جانتے ہیں. ڈوپ ہے, شراب پیتا ہے, چرس پیتا ہے,
نشہ کرتا ہے اور زنا کرتا ہے، کرتا عورتوں کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے ابھی تک بھی پارٹی کی لڑکیوں کے ساتھ جو ہے بدماشی کر رہا ہے، اور پھر چونکہ اس کو کس کی شے ہے کہ وہ جو ہے دھڑلے سے کھڑا ہو کے وہاں پہ جو ہے منہ ڈھیٹ بن کے تو تقریریں کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ کچھ کی شے تو ہے نا، کوئی تو وہاں پہ مافیا بیٹھا ہوا ہے جو اس ملک کا دشمن ہے، اس ملک کا دشمن ہے، اس قوم کا دشمن ہے، ملک کا دشمن ہے. اوپر سے وہ قادری ہے، وہ جب ہوتا ہے مال ختم ہوتا ہے آ جاتا واپس منہ اٹھا کے. ٹھیک ہے نا. ایک لیڈر 18 لاکھ روپے کا ٹکٹ لے کے کیسے آ سکتا ہے؟ سوچو، اس سے قرآن رسول ہر ایک کو بیچا اس منحوس آدمی نے. اس نے ان کو نبی کے جھوٹے خواب سنوا کے اس شخص نے لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کی، مناج بنائے، پتہ نہیں کیا کیا، وہاں سے سارا فنڈنگ جاتی ہے. اس کی اولاد نے $25 ملین کا وہاں مکان خریدا، یہ کیا وہ کیا، پھر آ جاتا ہے منہ اٹھا کے، پھر پتہ نہیں کہاں اندر خانے کہاں ہوتا ہے، پھر چلا جاتا ہے اور لوگ پھر اس کے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں. تو مقصد صرف کہنے کا یہ ہے کہ یہ میں نے نوٹ کر لکھا ہوا تھا، بڑا کھلواڑ ہو رہا ہے اس ملک کے بہت ساتھ، بڑا کھلواڑ ہو رہا ہے. اس ملک اور قوم کے ساتھ اس بھیانک قسم کا کھلواڑ کیا جا رہا ہے کہ توبہ توبہ توبہ. 70 سال میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ ٹرینوں کی حالت دیکھیے، ٹرینوں کی حالت دیکھو کہ یہ جو ہے یہ شیخ رشید جیسا بندہ بیٹھ کے وہاں بکواس کرتا ہے، اس کے ٹھڈے پڑنے چاہیے. وزیر ریلوے رہا ہے، بلور رہا ہے، پتہ نہیں کون کون رہا ہے، ابھی 7 رفیق جیسے لوگ رہے ہیں. ان کو تو یہ تو حیرت ہوتی ہے، جا کے یہ پتہ نہیں دہشت گرد جا کے معصوم لوگوں کے آگے بم پھوڑتے، ان لوگوں کو کیوں نہیں مارتے؟ کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں سرپرستی کرنے والے جن کو دہشت گردوں کی، جن کو مارنا چاہیے. ریلوے کی یہ حالت ہے کہ وہاں ایک ویڈیو دیکھ رہے ہیں جس میں وہ ٹیلی فون کہتا ہے، پتہ نہیں چلتا ٹیلی فون کتوں ہے، فاٹک بند کر دو، اور وہ گھمانے والا ٹیلی فون ہے. نہیں ہے ہی نہیں، اس کے ڈائل نہیں ہے. ہاں ڈائل نہیں ہے، صرف آتا ہے صرف فون آتا ہے. اب سوچنے کی بات، فرض کرو کہ پھاٹک کے اوپر جو ہے وہ بندہ حاضر نہیں ہے، اگر پھاٹک میں بندہ حاضر نہیں ہے، وہ فون ریسیو نہیں کرتا تو گئے اڑ گئی گاڑیاں، بندے چھتے اڑ گئے. مطلب ہم بھینس جا کے بین بجا رہے ہیں، ہم دیوار سے ٹکرے مار رہے ہیں. نہیں، مقصد یہ ہے کیا کریں؟ مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی کرپٹ اور کریمنل سیاستدان کو شے کون دے رہا ہے پیچھے؟ بس کون سپورٹ کر رہا ہے پاکستان کے کرپٹ لوگوں کو، کرپشن کو، پاکستان کے سیاستدانوں کو کون کر رہا ہے؟ اس کا پتہ ہونا چاہیے، اور وہ ہم کو پتہ ہے کہ وہ کون کرتا ہے ان کو. وہ ان کی سپورٹ کے اوپر ہی تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں، دن دناتے پھر رہے ہیں. سمجھے نا؟ ہاں. اور دوسری بات یہ ہے، یہ اور ان ٹرینوں کی باتیں کرتے ہیں، پہلی ٹرینوں کا تو حالت بگڑی ہوئی ہے، پٹریاں تم لوگوں نے صحیح بچھائی نہیں ہیں، اور پورے ملک میں 2 رویہ کی نہیں ہے، اور جو ہے تم اور ٹرین کی بات کھربوں پودے ضائع کیا، پھر کہتے ہیں ہمیں کیوں نکالا، ہمیں یہ کیا وہ کیا وہ. میں اس کو شہباز شریف کو دیکھ رہا ہوں، وہ دھڑلے سے بکواس کر رہا ہے اپنا، جو ہے ان کے چہروں پہ نہ ندامت ہے نہ شرمندگی ہے. یہ اتنا پیسہ کھا کے کوئی اتنا بڑا ڈھیٹ بن سکتا ہے؟ کوئی سوچنے کی بات ہے کہ آپ اور ٹرینیں چلا رہے ہیں، موٹر بنا رہے ہیں، اور ریلوے کی حالت کیا ہے، دیکھو پی آئی اے کی حالت کیا ہے. ہاں دیکھو، موٹر وے ہو گئی، ٹرینیں ہو گئی، یہ ساری باتیں بعد میں آتی ہیں. پہلے ہوتا ہے کہ آدمی کا جو ہے ملک کا معاشرہ ٹھیک کرے، ملک کا کلچر ٹھیک کرے، ملک میں روٹی رزق آئے، اس میں بزنس آئے. اس بہت کچھ ہونے کے بعد، سیٹلمنٹ کے بعد، پھر یہ ٹرینیں جو ہے اس طرح کی نئی ٹرینیں اور نئی میٹروز جو ہے یہ بعد کا خواب ہے. پہلا خواب یہ ہوتا ہے کہ پہلے ملک کو سیٹ کیا جائے، وہاں پہ کاروبار آئے، ہر شخص فردن وہاں پہ جو ہے اسٹیبلش ہو. سمجھے نا؟ اس ملک کو 70 سالوں میں اسٹیبلش نہیں کیا گیا. سمجھے نا؟ یہ نئی ٹرینیں چلانا، نئے جہاز چلانا، نئے بیریاں چلا دینا، نئی گاڑیاں چلا دینی، لینڈ کروزریں لے آنی، بڑی بڑی لیمرزینیں لے کے آ جانی، بڑی بڑی کوٹھیاں بنا لینی. اس کو ترقی نہیں کہتے. ترقی کہتے ہیں کہ آپ کا جو معاشرہ ہے، آپ کے جو لوگ ہیں وہ اسٹیبلش ہوں. بالکل صحیح. سمجھے نا؟ اب جہاں تک یہ جو کرپشن کی بات آپ نے کی ہے، کہ بات یہ ہے کہ کون ہے جو ان کو سپورٹ کر رہا ہے. اس طرح جو ہے کنٹینیو یہ جو ہے بدکاریاں ہو رہی ہیں، یہ سب جو بار بار بدعمال اور بد کردار لوگوں کو ہی آگے لایا جا رہا ہے. کون لاتا ہے؟ اور یہ پبلک نہیں جانتی.
پبلک جانتی ہے, ہم جانتے ہیں کہ یہ کون, اس کی ان کو سپورٹ کون کر رہا ہے, سمجھے نا, ہم اچھی طرح جانتے ہیں کیونکہ ہم اس جگہ کو پکڑ کے بیٹھے میں معلوم ہے کہ ان کو سپورٹ کرنے والا کون ہے, ان کو بار بار کون لے کے آنا ہے, کیونکہ ان لوگوں کے منہ کے اندر حرام کا خون لگا ہوا ہے, حرام لگا ہوا ہے, اور وہ حرام کھانے کے عادی ہیں جنریشن ٹو جنریشن, اور انہی کی وجہ سے آج دیکھو کہ پولیٹیشین جو ہیں وہ پاکستان کے جرنیلوں کو گالیاں دیتے ہیں, اوپن نہیں دیتے, ان کی اولادیں دے رہی ہیں. آپ دیکھو کہ پاکستان کی آرمی کو ہمارے زمانے میں کوئی پولیٹیشین ضرورت نہیں کرتا تھا کہ وہ کسی ایک کیپٹن کو بھی گالی دے دے. آج جو ہے پولیٹیشین جو ہے کھڑے ہو کے جرنیلوں کو گالیاں دیتے ہیں, بریگیڈیئرز کو گالیاں دیتے ہیں, فوج کو گالی دیتے ہیں, اور فوج ٹس سے مس نہیں ہوتی. ہاں, ٹس سے مس نہیں ہو رہی. باقی اب یہ حالت ہو چکی ہے کہ مری کا جو ٹول پلازا ہے, جو مری داخل ہوتے ہوئے دیتے ہیں پیسے, وہاں پہ ملٹری والوں کو پھینٹی لگاتے ہیں سول لوگ, اس کو اس کے ساتھ پولیس کو ٹھگائی کر رہے ہوتے ہیں. ملک ریاض نے 7 جرنیلوں کو نوکر رکھا ہوا ہے, اور جب وہ اپنا بزنس اسٹیبلش کر رہا تھا تو جرنیلوں کے ساتھ مل کے اس نے ان کو رشوتیں اور ان کو کک بیکس دے کے تو اس نے اپنا بزنس اسٹیبلش کیا, جہاں کہاں زرداری کو, کہاں شوری افطار کے اولاد کو, سب کچھ شامل کیا, سب گندے ہیں. جبکہ جرنیلوں کے پاس ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے پاس آلریڈی جائیداد ہوتی ہے, آلریڈی پیسہ ہوتا ہے, مربے ملتے ہیں, ان کو پیسے ملتے ہیں, اس کے باوجود ان کا منہ نہیں بھرتا, ہاں, ان کا منہ نہیں بھرتا, ان کا پیٹ نہیں بھرتا. ابھی پاشے نے سارا گند کیا تھا, اور یہ گل امید نے اس کے ساتھ عمران خان کے, وہ تو ان کا وہ چیز پلان فلاپ ہوا تھا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ اس قدر ضلالت ہو رہی ہے اس وقت پاکستان میں, اس قدر, پھر یہ باتیں کہ ہم عظیم قوم ہے تو ہم یہ ہیں, تو اوپر کا ایک خاص طبقہ ہے جو یاشی کر رہا ہے, نیچے سب رگڑا کھا رہا ہے وہاں. نہ ان کو طبی سہولیات میسر ہیں, نہ ان کو اسپتالوں کی میسر ہے, نہ ان کو پانی میسر ہے. کراچی جیسے شہر میں ایک وہ مصطفیٰ کمال جو کہ 5 سال ناظم رہا ہے, وہ اب بیٹھ کے تو پیپلز پارٹی کی حکومت کو وہ کہہ رہا ہے تو نے کیا کیا, بینگ ناظم تم نے کیا اسٹیپس لیے تھے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. زرداری کھڑا ہو کے پوچھتا ہے کہ بولتا ہے کہ جی ہم پیپلز پارٹی کے پاس پاکستان کے تمام مسائل کا حل ہے. کوئی بولنے والا نہیں کہ تم 5 سال گزار کے تم کیسے کہہ سکتے ہو. نہیں, وہاں تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں اور ان کو ریلے کر رہے ہوتے ہیں بے غیرت میڈیا والے. باتیں کرتے ہیں ہم بہت بڑے اینکر ہیں, 38-35 لاکھ روپے لے رہے ہیں. کس بات کا لے رہے ہیں؟ صرف بکواس کرنے کا. بکواس کرنے کا ضرورت تم لوگ میں ہے نہیں. ہر بندے کا بیان پہ اس کو پکڑو, زرداری کے بیان پہ اس کو پکڑو, مصطفیٰ کمال کے بیان پکڑو کہ جی پانی ہو تو یہ ہو تو وہ یہ نہیں, وغیرہ وغیرہ. کراچی کے عوام کے لیے تم نے کیا کیا؟ شہباز شریف کو پکڑو اس کے ان بیانوں کے اوپر کہ جی یہ کریں گے وہ کریں گے. بلاول کو پکڑو اس کے بیانوں کے اوپر کہ جی جعلی ختم کریں گے تو تعلیم کریں. تو پہلے ہو کے جا چکے ہو. شہباز شریف نے 15 سال تو چیف منسٹر ہے, تو نے کیا کیا؟ تھانہ کلچر کا وہ حالت ہے, وہ ہم دیکھ رہے پروگرام کے بیچ میں کہ وہ جو ہے وہاں عوام جاتے ڈرتی ہے. تم لوگوں نے اپنی ذات کے لیے تم لوگوں نے یہ پولیس گردی بچائی ہوئی ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کوئی یہ میڈیا کے لوگ جو اپنے آپ کو یہ جو حرامی پن پہ اترے ہوئے ہیں, اور یہ 14 سالوں میں ہم نے ان کو ثابت کیا کہ ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے, ہم ہی اس ملک کو ٹھیک کر سکتے ہیں, جماعت کو آغاز کر سکتے ہیں. تم کانوں میں یا چوتڑوں میں روئی دے کر بیٹھ جاؤ, مگر یہی ریالٹی ہے, یہ ایک دن قدرت نے یہ دکھانا ہے کر کے. اس دن تم لوگوں کے ساتھ جو ہوگا, تم اسی لیے نا جانتے ہو یہ بھائی کمپرومائز نہیں کریں گے, تمہیں جانتے ہو وہ ایک دن ٹی وی ایک سائن سے بند ہوا تھا نا, تم لوگ کے سارے چینل بند ہوئے تھے نا. انقلاب میں چینل بند نہیں ہوں گے, چینل اکھاڑ دیے جائیں گے اور ان کو ٹکٹکی پہ چڑھا دیا اور تمہارے تو ان کے مالکوں کو ٹکٹکی پہ چڑھایا جائے گا. بند کر کے رکھو. 14-15 سال ہر سال, ہر نیا سال مزید زہر تم لوگوں نے ہمارے اندر بھرا ہے. بے غیرت, ہم بے غیرت اور جھوٹے آدمی کو برداشت کر سکتے ہیں. یہ بے غیرت ہے باہر کے ملک سے لے کے اندر وہاں تک کے جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں میڈیا کے لوگ بے غیرت ہیں. بغیرت تو بہت چھوٹا لفظ ہے. ہاں, بغیرت تو بہت چھوٹا لفظ ہے. یہ جس طرح یہ بوتھے نکال کے کھڑے ہوتے ہیں, ان کی مائیں جو ہیں, میں کہتا ہوں کہ یہ ان کی مائیں حیوان ہے جنہوں نے پتہ نہیں کس نطفے سے پیدا کیا ہے, جن کے پاس زمین نہیں ہے. یہ سور ہیں, سور, یہ پگز ہیں, سمجھے نا. پگ ہوتا ہے نا, پگ ہر گندی چیز کھاتا ہے. سور ہر گندی چیز کھاتا ہے, ٹٹی پیشاب سب کچھ کھاتا ہے. ایک سور ہوتا ہے نا, سور کی یہ اس کی خصلت ہے کیا وہ جو گند ٹٹی پیشاب سب کھاتا ہے.
یہ وہ ہیں، یہ میڈیا وہ ہے ٹٹی پیشاب کھانے والا، یہ ٹٹی پیشاب گند یہ سب کھاتا ہے، یہ کھا رہے ہیں، اور اس میڈیا سے لیتے ہوئے ISPR سے لیتے ہوئے اوپر تک سب ٹٹی کھا رہے ہیں، پیشاب کھا رہے ہیں، ہاں ISI وغیرہ سب ٹٹی کھا رہے ہیں، پیشاب کھا رہے ہیں، گندے ہیں، سمجھے نا. اور جس دن پاکستان عوامی ٹرانسپورٹ تم قدرت کا نظام بہت زبردست ہے، قدرت اس کا کام ہے یہ سیٹ اپ کرنا، اور جس اس نے ہماری لائن سیٹ اپ کر دی اس دن یہ ہمارا میسج اپنے پاس یاد رکھنا، جس دن جمالٹا کو آغا حسن سید جو ہیں جس دن اس طرف چل پڑے اس دن تم میں سے کوئی بچ کے نہیں جائے گا، کوئی چاہے وہ امریکہ بیٹھا ہو، کینیڈا بیٹھا ہو، فرانس بیٹھا ہو، جرمنی بیٹھا ہو، اسپین بیٹھا ہو، جہاں بیٹھا ہو، جدھر ایمبیسیاں ہیں ان کو یہ کھاڑ ہمارا دیں گے. اعلان عام ہے کہ خاندانوں سمیت اکھاڑ دیں گے. ہاں، اور جتنی ایمبیسیاں اور جتنے سفارتکار جتنے جنرلز جتنے بیوروکریٹس ہیں سب کے سب لٹکا دیں گے. 15 سال سے ہم فائٹ کر رہے ہیں تم لوگوں کے ساتھ، تم لوگ کل کے لونڈے کو کہہ رہے ہیں کہ پرائم سے بنے گا. 15 سال سے فائٹ کر رہے ہیں اور 15 سال کی فائٹ آگے بھی چلے گی. جب تک ہم زندہ ہیں اپنے آپ کو بچا کے رکھو، کیونکہ جب تک ہم زندہ ہیں تم لوگوں کی جانیں خطرے میں ہیں. یہاں یہ بات بھی بتا دیں، ہمارے آنے تک تم لوگ مر گئے تو یہ مت سمجھنا کہ تم لوگ بچ گئے، تمہاری اولادوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے. ہاں، کیونکہ انہوں کو تم نے حرام کی روٹی کھلائی پاکستان کو بیچ کر، تمہاری تب بھی جائیدادیں ضبط پاکستان عوامی انقلاب پائم. یاد رکھو پاکستان جو لوگ دیکھ رہے ہیں، ہنسو، جتنا تمسخر اڑانا ہے اڑاؤ، جتنا مذاق اڑانا ہے اڑاؤ. 15 سال میں تم لوگوں نے تمسخر بھی اڑایا اور تم لوگوں نے بڑا ہنسی مذاق کیا پائم کے اوپر. کرو اور کرو، تم لوگوں کی اولادیں جوان ہو گئی ہیں. 15 سال جو ہے تم لوگوں نے ہمارے سے ٹکر لیا اور ہم نے تم لوگوں سے ٹکر لگ رکھی ہے. اور یاد رکھنا یہ ٹکر اینڈ تک جائے گی. تم لوگوں غلط کیا، تم لوگوں نے صحیح سچے لوگوں سے ٹکر تم لوگوں نے اپنے گریبانوں میں توق ڈلوا لیے ہیں، سمجھے نا. یہ تم لوگوں کی پھندے پڑ چکے ہیں، تم لوگ گردنوں میں پھندے پڑ چکے ہیں، ہمارے آنے پہ کسے جائیں گے سر. ہاں، تم لوگوں کے لٹکا دیں گے، تم سب کے کرپٹ بدماش ہو نا جتنے بھی. ہاں، سب یہ ہمارا سامنا ہوگا، دیکھیں گے تم کتنے بدماش، سب اپنے ہاتھ سے تم لوگ کی ٹکائی کریں گے. ہاں، تم لوگوں کی گردنوں میں پھندے پڑ چکے ہیں ہماری نظر میں. اب صرف ان کو کھینچنا ہے، کھچی لگنی ہے اور تم لوگوں کی جو ہے توڑیں علیحدہ ہو جانی ہے. پاکستان کے کرپٹ اور کریمنل چاہے وہ فوج میں ہو، ایجنسیوں میں ہو، چاہے وہ بیوروکریسی میں ہو، چاہے وہ سیاستدانوں میں ہو، چاہے حکمرانوں میں ہو، چاہے وہ پاکستان کے علماء میں ہو، چاہے وہ پاکستان کی قوم کے اندر ہو، ایک ایک شخص جو ہے وہ لٹک جائے گا، وہ جواب دے گا اور جواب دے گا. یہ ہمارا اعلان تھا پاکستان عوامی انقلاب القائم بننے پہ، اور آج 15 سال کے بعد بھی ہم بول رہے ہیں اور جتنا ٹائم گزرے گا بولتے رہیں گے. تم لوگوں کو کرپٹ اور کریمنلز کو نہیں چھوڑیں گے، خدا کی قسم نہیں چھوڑیں گے. تم لوگوں کو اکھاڑ کے رکھ دیں گے، تم لوگوں کا بیج مکا دیں گے، مکائیں گے. ہم لوگ زندہ اسی لیے ہیں کہ بیج مکانے کے لیے تم لوگوں کا، اور نہ مکایا تو ہم لوگ سید کے پتر نہ ہوئے، ہم سید نہیں ہوں گے. اور دوسری بات، ہم اگر بیج نہ مکایا تو ہمارا نام بدل دینا. ہم لوگ تم لوگوں کے ساتھ وہ کریں گے جو تم لوگ سوچ ہی سکتے، کیونکہ پاکستان کو برباد کرنا، پاکستان کی تباہی، پاکستان کی غریب عوام کا خون چوسنا، غریب عوام کو تباہ کرنا، یہ سب تم پاکستان کی لیڈ کلاس کا کام ہے. اور لیڈ کلاس پاکستان کی بچے گی نہیں، وہ ہمارے پیروں کے نیچے کچھ لی جائے گی. ہم پہلے بھی ایسے بولتے تھے، آج بھی بولتے ہیں اور بولتے رہیں گے، اور جب بھی دم میں دم ہے بولتے رہیں گے. اور تم لوگوں کا کھانا خراب کر کے ہی چھوڑیں گے انشاءاللہ. چھوڑتے نہیں ہم کو خدا نے زندہ رکھا ہوا، اس لیے ہم کو بڑے چوڑے ہو، کیونکہ ہمارا مشن ہے، مشن پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ قائم کا مشن ہے. ہمارا مشن یہی ہے کہ ہم نے پاکستان کے کرپٹ اور کریمنلز کو ختم کرنا ہے. ہمارا اور کوئی مشن نہیں ہے. مشن صرف یہ ہے کہ پاکستان کا ایک ایک کرپٹ اور کریمنل جو ہے وہ کاٹ دیا جائے. جس نے پاکستان کے ساتھ زنا کیا، جس نے پاکستان کے ساتھ زنا کیا، ہم ان کی لولیاں کاٹ دیں گے انشاءاللہ. سمجھے نا، کاٹ کے بلکہ ان کی چوتڑوں میں گھسیڑ دیں گے. بالکل، سمجھے نا. تو یہ آج کا میسج ہے. اور یہ جو پاکستان کو جو آخری میسج یہ ہے، جو پاکستان کے وہ کرتا دھرتا
جو کرپٹ اور کریمنل جو سیاستدان ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی شعبے میں ہو، چاہے وہ کسی شعبے میں ہوں، جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، نہیں بچیں گے. وہ نہیں بچیں گے. اور وہ ہم نہیں کریں گے، وہ کرنے والا کروائے گا. ہمارے ساتھ کرتے الگ بات ہے، تم نے پاکستان کے ساتھ کیا، تو پاکستان کی قوم کے ساتھ زیادتی کی ہے. ہر غلط بندے کو سپورٹ کرتے ہوئے پاکستان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، بالکل. وہ اس کی قوم کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ہم نے نہ کسی سے ہاتھ ملایا، بد کردار بد عنوان لوگوں سے نہ ہاتھ ملایا، 15 سالوں میں نہ ملائیں گے. ہمارے پاس وہی لوگ، ہمیشہ یاد رکھو، وہی لوگ حاضر ہوں، وہی لوگ آئیں گے جس کی کبھی کسی سے کوئی ایفیلیشن نہ رہی ہو کسی پارٹی کے ساتھ. پہلے کوئی بھی شخص جو ہے ہمارے ساتھ ہماری پارٹی میں، وہی لوگ شامل ہوتے چلے جائیں گے جو جن کا آغاز ہے، جن کا آغاز ہے. بالکل. یہ نہیں ہے عمران کی طرح جمع کر لیے ادھر کے ادھر کے، نہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گے. سب لونڈے لپانڈے اکٹھے کیے ہوئے ہیں. نو نہیں ہم نہیں ہیں. صرف یہ اتنا کہنا ہے کہ ہم لوگ جو ہے تھے، ہیں اور رہیں جب گے تک قدرت کا حکم ہے. جب تک قدرت کا حکم ہے. ہم تمہارے دشمن تھے، ہیں اور رہیں گے. ہم ہر قسم کی ایک لمحے کو یہ بیٹھ کے سوچنا اکیلے میں، ہر فرد جو ہماری یہ تقریر سن رہا ہے، ایک لمحے کو کہ اگر ہمیں موقع مل گیا تو تمہارا حشر ہم کیا کرنے والے ہیں. بالکل. یہ ضرور سوچے ہر بندہ. یہ مت سوچو یہ نہیں آنے والے بھائی، یہ مت سوچو ان کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. سب راستے بند ہوتے ہیں، ایک در کھلا ہوتا ہے. سب راستے بند ہوتے ہیں، 100 در کھلتے ہیں. ہم نے ایفرٹ نہیں کی ابھی، ہم نے جو کوشش جو ہوتی ہے ابھی ہم نے کی نہیں ہے. ابھی ہماری کوشش شروع ہونی ہے. اگر ہم بے وقوف اتنے ہوتے تو لوگوں نے بڑا کچھ ہمیں بتایا، جھوٹ بولا ہمارے بارے میں کہ جی آ جاؤ تو انتظار ہو رہے ہیں، تو یہ ہو رہے ہیں، عمران زیادہ آپ میں مقبول ہے. واٹ؟ نہیں، لوگوں نے ہمیں جھوٹ بولا. بالکل. یہ ہمارا ویژن ہے. ہم لوگ تو بیوقوف نہیں ہیں، ریئل لیڈر ہیں. آخر میں وہی ضرف کہہ دو، جو ہم بچ گئے تو ہم بچ گئے تو تم مر گئے، اور ہم مر گئے ہم مر گئے تو تم بچ گئے. تم بچ گئے. یہ ہماری بات ہے. ابھی ہم آگے بھی مختلف ایشوز کے اوپر بات چیت کریں گے، لیکن یاد رکھو پاکستان کے مجرمان میں حرامیانے، ہم حرامیانے پاکستان بولتے ہیں، حرامیانے، وہ کبھی بھی ہمارے ہاتھوں سے نہیں بچیں گے. آ جائیں کل ہمیں موقع ملے، جب بھی ملے گا. یہ ہمارا وعدہ ہے. ان چیزوں کو یاد رکھنا، اپنے کانوں اپنی نسلوں کو بتا کے جانا. ہم مر گئے تو تم لوگ کو نہیں چھوڑیں گے یہ. اور اگر ہم چلے گئے، ہمارے بعد ہماری پارٹی کے جو بھی لوگ ہوں گے ان کو یہ چیز دے کر جائیں گے کہ کس طرح کے ایکشن لینے ہیں. یہ آخر تک جم رہے گی. تھینک یو ویری مچ. تو پھر بات کریں گے. پاکستان عوامی پلان پائم زندہ باد، ہمیشہ زندہ تھی، زندہ رہے گی انشاءاللہ. تھینک یو. کرش کرنے کے لیے پاکستان عوامی پلان زندہ باد، پائم زندہ باد، زندہ تھی، زندہ ہے اور زندہ رہے گی. ان لوگوں کا ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ایسے کر کے، ایسے. بالکل. اوکے، تھینک یو. چاؤ چاؤ. بائے بائے.